बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपसे बात का आगाज़ इससे करना था कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, मुझे अच्छी तरह याद है, तो आशूर का दिन आता था 10 मुहर्रम, तो हमें माएँ कहती थी कि आज सर पे तेल नहीं लगाना और आज ज़्यादा हंसना नहीं है, खेलना नहीं है। बहरहाल जो जुमला हदायत होती तो वो हमें देती। ज़ाहिर है हम पाबंदी तो काम ही करते, बहरहाल वो हमें लाजमी हदायत देती थी। ये बात मैंने इसलिए की है कि आपको याद कराते चलूँ, कल 9 मई है, तो आप लोग वैसे भी कम तेल लगाते हैं, तो तेल अगर न लगाएं तो दोहरा सवाब होगा। इसके अलावा हंसी मजाक से गुरेज करें और अच्छे कपड़े पहनने से गुरेज करें, क्योंकि कल पाकिस्तान का वो दिन है कि 1971 में पाकिस्तान टूटा था ना, वो कोई मानी नहीं रखता। क्या आप कहें कि वो स्याह दिन था या सानिया था? नहीं, लियाकत अली खान को लियाकत बाग में गोली मारी गई, वो भी आप कहें कि कोई बड़ी बात थी? वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1 घंटा जो है वो जंगल में एम्बुलेंस खड़ी रही थी फातिमा जिन्ना के साथ, तो वो भी आप कहें कि कोई बड़ी बात थी? ऐसी बड़ी बात नहीं थी। आप जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन कल का दिन जो है वो आपने, क्योंकि जो सानिया होता है ना, तो उस पर तो बंदा खामोश रहता है, उस पर बंदा अफसरदा रहता है, लेकिन यहाँ तो सेलिब्रेशंस हो रही हैं। यहाँ पे आप टीवी पे देख लें, चैनल्स पे देख लें, पेड कंटेंट चल रहा है, इश्तिहार चल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जी ये इसको, ज़ाहिर है फिर मैंने बताया ये एक टूल उनके हाथ में आ गया, तो वो इसको जितना मर्जी है वो करें। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो एक ऐसे पैगंबर की कहानी आपके साथ शेयर करनी है जो जिनका नाम अल्लाह पाक ने रखा था, शायद आपके इल्म में पहले न हो। इसके अलावा बुशरा बीबी ने आज केस जीता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आपको पता है मिसेस इमरान खान है, और वो किस तरह उनके बयानी की जीत हुई है, ये भी, इस पर भी कुछ बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने जो है वो जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। जब सुनवाई होती है तो वो बातचीत करते हैं, आप जानते हैं, उस पर कुछ बोलेंगे। और फिर आज हस्बे मामूल वो फस्तायत ने नंगा नाच नाचा है लाहौर में, और इस दफ़ा निशाना बने हैं वकला पे जो है ना लाठी चार्ज किया गया है। फिर लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे शीशे वगैरह तोड़े गए हैं, तो उस पे वकला ने हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। तो ये कुछ टॉपिक्स आज आपके साथ डिस्कस करने थे। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये कि आज लाहौर हाई कोर्ट में एक सेमिनार था, यानी लाहौर में सेमिनार था वकला का, तो वहाँ पे फिर जो पुलिस के पट्टे थे वो निकाल लिए गए और पुलिस ने जो है वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया। इसके अलावा जो हाई कोर्ट थी उसके दरवाजे वगैरह भी तोड़े। तो उसके बाद वकला ने जो है वो कल हड़ताल का ऐलान, यानी ये वीडियो इंशाल्लाह आप कल देखेंगे, तो आज हड़ताल का ऐलान किया है। और इसमें काफ़ी सारी जो बार काउंसिल्स हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल है जो सबसे बड़ा इदारा है, तो वो चूँकि हुकूमत के साथ फिट है, उन्होंने भी मजम्मत की है, लेकिन उतना बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं दिया जितना देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल में आज़म नज़ीर तारड़ भी शामिल हैं। तारड़ ख़ानदान से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनकी हिस्ट्री से भी वाकिफ़ हैं कि वो किस तरह दलाली का काम करते हैं। बहरहाल उसने इतना रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं दिया, लेकिन एक बार फिर वही लाठी और वही फसायत, वही जुल्म कि जी कोई बोले ना और हर किसी का जो मुंह है वो बंद किया जाए, चाहे वो वकला हैं। लेकिन सीधी बात है कि कभी कभी वकला पे भी हैरत होती है, यानी वकला के साथ
کافی عرصے سے یہ کچھ ہو رہا ہے، یعنی وکلا گرفتار بھی ہوئے ہیں، سلیمان اکرم راجہ جیسے وکیل گرفتار ہوئے، سردار لطیف کھوسہ جیسے وکیل گرفتار ہوئے، لیکن وکلا نے وہ رد عمل نہیں دیا جس کی توقع تھی. یا تو وکلا کو کیش بہت زیادہ لگ چکا ہے جو ہے، ورنہ ٹھیک ٹھاک احتجاج وکلا کو کرنا چاہیے تھا. یعنی جتنی وکلا کی بےزتی ہو چکی ہے، جتنے وکلا گرفتار، یہ علیحدہ بات ہے کہ وکلا کی جو ہے افلیشن وہ کسی سیاسی پارٹی سے ہوتی ہے. اب اعتزاز احسن ہے، میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے ماہر قانون ہیں، تو ان کی افلیشن بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور اچھی بات ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ ہے کہ وکلا متحد نہیں ہو پائے. یعنی وکلا میں اب آپ حامد خان کو دیکھیں، حامد خان کا جو دھڑا ہے وہ الیکشن میں زبردست حصہ لیتا ہے اور اس کے علاوہ الیکشن جیتتا بھی ہے، کبھی ہارتا ہے، لیکن آپ کو حامد خان کی طرف سے بالکل قبرستان جیسی خاموشی نظر آئے گی، کیونکہ بقول صدیق جان وہ قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ اپنی گوٹیاں فٹ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کروڑوں کے کیس ہوتے ہیں، کروڑوں کی ان کی فیس ہے، پھر انہوں نے کیس جیتنے بھی ہوتے ہیں، اور پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح چلتا ہے، یہ سب آپ اچھی طرح واقف ہیں. ابھی کل کی بات ہے، وہ کانے دجال کو، افتخار چودھری کو جن وکلا نے بحال کرایا، یعنی جو آگے آگے تھے، تو سوائے اعتزاز احسن کے باقی وکلا سنائے ارب پتی بن گئے. یعنی وہ بار بار وہاں کیس لگاتے افتخار چودھری کے سامنے اور جیتتے، کیونکہ انہوں نے افتخار چودھری کو بحال کرایا تھا. اور جو ہے وہ، حالانکہ ہم اتنے نادان تھے، میں نے بھی ڈنڈے کھائے، آنسو گیس کھائی اس بحالی میں، ہم سمجھے تھے کہ انقلاب آ رہا ہے، لیکن 47 سے یہاں پہ جو ہے نا ہر خواب وہ اسی طرح سراب ہی نکلتا ہے. وہ افتخار چودھری بھی وہ ایک سارا پلانٹڈ تھا اور سارا پروجیکٹڈ تھا وہ منصوبہ، وہ بعد میں پتہ چلا. تو بہرحال اس میں وکیلوں نے اربوں بنائے اپنے جو ہے نا وہ کیس اس کے سامنے لگا کے. تو ابھی قاضی فائد عیسیٰ کی بھی یہی پوزیشن ہے. یعنی آپ حامد خان کو دیکھ لیں، اور کئی وکلا ہیں جو بالکل جو ہے نا درمیان میں ہیں. یعنی ان کی یزید کے ساتھ بھی دعا اسلام ہے، اور حسین ابن علی کے ساتھ بھی ان کے رسموں جو ہے نا وہ رسم ہے، تاکہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ادھر ثواب ملتا رہے اور یزید کی طرف سے جو ہے نا وہ فائدے ملتے رہیں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں وکلا کیا رسپانس کرتے ہیں. انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے، بہرحال ان پہ لاٹھیاں ٹھیک ٹھاک چلی ہیں، ان کی انسلٹ ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک جعلی گورنمنٹ، ایک فارم 47 کی گورنمنٹ جس کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، اس نے یہ سارا کچھ کرایا ہے. تو وکلا کے لیے اب موقع ہے کہ وہ اپنی سٹرینتھ شو کریں اور اپنی جو ہے نا یونٹی شو کریں اور سڑکوں پہ آئیں. بالکل ان کا حق ہے آئینی اور قانونی کہ ان کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا ہے. لیکن 2 سالوں سے 1.5 سالوں سے آپ جانتے ہیں جو ملک کا چلن چل رہا ہے، جو یہاں کے حکمران کر رہے ہیں، جو یہاں کے طاقتور طبقات کر رہے ہیں. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ملک ان کی پریورٹی نہیں ہے، ان کی پریورٹی کرسیاں ہیں. یعنی وہ لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد نا میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، اگر میں نیب قاصد بھی ہوتا نا تو میں پھر بھی پاکستان کی خدمت کرتا، کیونکہ وہ شخص اس وقت کی وہ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے آیا تھا. کیا دکانیں، کیا مارکیٹیں، کیا مکانات. نواب آف کرنال خان لیاقت علی خان، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، اگر میں نائب قاصد ہوتا، میں چپڑاسی ہوتا تو پھر بھی میں نے پاکستان میں آ گیا ہوں. اور نہ انہوں نے کوئی کلیم داخل کیا کہ میری ادھر اتنی جائیداد تھی، میری اتنا جو ہے نا اتنے اثاثے تھے مجھے دیے جائیں، کوئی کلیم انہوں نے داخل نہیں کیا. تو بہرحال ان کا جو مسئلہ ہے وہ کرسیاں ہیں، وہ ایکسٹینشنیں ہیں. یعنی کرسی مل گئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو اب جتنا لنگر آن ہو سکے، جتنا اس پہ ہم بیٹھ سکیں اور جتنا ہم اس کو کھینچ سکیں، بس یہ ان کی جو ہے نا ٹوٹل وہ ان کی جمع پونجی ہے، ٹوٹل ان کی زندگی کا مقصد ہے. بس یہی. ہاں پاکستان جائے بھاڑ میں، پاکستان سے ان کو کیا لینا دینا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ساری کھڑپینچیاں کھڑپوچیاں کر کے جب یہ فارغ ہوتے ہیں،
जब इनको आम बंदों का सामना करना पड़ सकता है वो यहाँ से निकल जाते हैं। ना होगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो इधर से जो है ना वो निकल जाते हैं और बेहतरीन अपने जो इनके असल आबाई मुल्क हैं, ठंडे मुल्क हैं और बड़े डिसिप्लिन्ड मुल्क हैं, वहाँ पर ये इशारों पे खड़े होते हैं, ये जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं। ये जो यहाँ फिरौन होते हैं ना, जो यहाँ पे यजीद होते हैं, जो यहाँ पे उमर इब्न साद होते हैं, वो फिर दुबई के इशारों पे खड़े नजर आते हैं, जिनके लिए यहाँ हर 5 किलोमीटर पे प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है कि ये ऐसी नायाब नस्ल है कि खुदा न खास्ता ये अगर ख़त्म हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा मुल्क के साथ। तो बहरहाल ये वकला के साथ हुआ है, पहली दफ़ा नहीं हुआ। अब देखते हैं वकला क्या कहते हैं। एक बयानिया बनाया गया था कि इमरान खान की जो पार्टी की वर्कर्स हैं ना, आलिया हमजा और सनम जावेद और डॉक्टर जास्मिन राशिद, वो जो है ना आम जेल में हैं। और इमरान खान की जब मिसेस पे बात आई है तो वो बनी गाला में हैं। ये मैंने पहले भी वीलॉग में कहा कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि ये इमरान खान की मर्जी थी या ये बुशरा बीबी की मर्जी थी, और एक और तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि ये बारगेनिंग चिप है कि वहाँ बुशरा बीबी के साथ बनी गाला में कोई गुफ्त शुनीद होती है। और वो जो लिफाफे थे, वो जो भाड़े के टट्टू थे, वो जो है वो अजीब अजीब ट्वीट्स करते, वो खबरें देते कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। और एक उनका ये तासुर था कि इमरान खान तो बर्दाश्त कर गए हैं, लेकिन अगर हमने उनकी बीवी के साथ ये कुछ किया, उनको तकलीफ पहुंचाई, आपने सुना यानी उनकी सेहत के बारे में, उनके खाने के बारे में, उनके खाने में हार्पिक मिलाने के बारे में, ये सारा आप सुन चुके हैं। तो उनके जहन में था कि इसको जिस तरह वो कोई कमज़ोरी होती है, आप जानते हैं इंसान कमज़ोर है, तो इस तरह भी उन्होंने इस्तेमाल किया बारगेनिंग चिप के तौर पे कि हम बुशरा बीबी को तंग करेंगे, उनको जो है ना वो उधर कैद तन्हाई में रखेंगे, उनकी खिड़कियों पे काले जो है ना वो कागज़ लगा देंगे, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। पहले इनका प्लान क्या था, जब अदालत ने सज़ा सुनाई ना, तो इनका प्लान ये था कि अब छापे मारे जाएंगे, टीमें रवाना हो गई, टीमों ने ये कर दिया, अब मेडिकल चेकअप होगा, अब इधर पेश किया जाएगा। वो सारा उस वक्त दबड़दूस हो गया जब 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर बुशरा बीबी खुद अडयाला जेल पहुंच गई और उन्होंने कहा जी ठीक है, सज़ा सुना दी है तो गिरफ्तार कर लें। एक तो उस वक्त इनके मंसूबे को धचका लगा, एक उनके मंसूबे को आज धचका लगा जब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की जो है वो दरख्वास्त मंजूर कर ली और उन्होंने कहा कि जी बनी गाला का जो स्टेटस है सब जेल का वो ख़त्म किया जाता है और इनको आप अडयाला जेल में शिफ्ट करें। और इंतज़ार हुसैन पंजोता जो वकील थे उनके, उन्होंने ट्वीट करके बता भी दिया है कि बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं और कुछ देर बाद उनका सामान वो अडयाला जेल में पहुंच जाएगा। तो ये ज़ोरदार तमाचा था उन जो है भाड़े के टट्टुओं के मुंह पर, जो कह रहे थे कि जी इमरान खान की बीवी वो बनी गाला में है और बड़ा चिल कर रही है और वो गुफ्त शुनीद कर रही है। यहाँ तक कहा गया कि बुशरा बीबी इमरान खान से अलहदा कोई अपनी बातचीत कर रही हैं और वो इमरान खान को जो है ना वो छोड़ देंगी और वो अपने जो है वो निकलने की राह तलाश कर रही हैं। तो आपको यहाँ पे पता है, उधर कहते हैं कि सोशल मीडिया वबा है, लेकिन उधर खुद जो है वो खबरें फीड की, लोगों की पगड़ियाँ उछाली, लोगों को बेइज्जत किया। सिर्फ ये देखें जो 9 मई का चैनल्स पे चल रहा है, आपका क्या ख्याल है कि ये चैनल्स मर्जी से चला रहे हैं? कौन चलवा रहा है ये आपको अच्छी तरह पता है। तो उधर कहते हैं कि सोशल, जब अपनी मर्जी हो, जब जजों को गंदा करना हो, जो इनके खिलाफ खड़े हो जाए, तो उस वक्त सोशल मीडिया बिल्कुल नेमत है। उस वक्त जजों की फैमिली का डेटा शेयर कर दिया, जजों की सारी चीज़ें शेयर कर दी सोशल मीडिया पे, उस वक्त इनको सोशल मीडिया बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर सोशल मीडिया इनसे सवाल पूछे कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपने कब पाकिस्तान की रजिस्ट्री अपने नाम मुंतकिल कराई है, तो फिर सोशल मीडिया वबा है, फिर डाले हैं और फिर जो है ना वो सजाएं हैं।
پھر ریاست کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. میں نے ایک پہلے بھی وی لاگ میں کہا تھا کہ یہاں عوام بیچاری کے علاوہ نا ہر کوئی ریاست ہے, ہر کوئی ریاست. آپ سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں, آپ کو ایک کمرے میں 4 ریاستیں ملیں گی. وہ جو گیٹ والا ہوگا, وہ جو پی این ہوگا, وہ جو صفائی کرنے والا ہوگا, وہ ساریاں ریاستان. آپ کو کہیں پہ فوجی نظر آ جائے وہ ریاست ہے, آپ کو کہیں پہ پولیس والا نظر آ جائے وہ ریاست ہے. آپ کو ہر, یعنی اس ملک میں یہاں پہ یہ نہیں کہ یہ جو ہے نا وہ لوگوں کے خادم ہیں, یا لوگ اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے ان کی جو ہے نا وہ ان کی تنخواہیں دیتے ہیں, ان کے اے سیوں کے بل دیتے ہیں, ان کے پروٹوکولز کے بل دیتے ہیں. یہ بات یہاں پہ نہیں ہے. نہ 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 نہ, یہ آپ نے غلط فہمی میں نہیں رہنا. ہر بندہ ریاست ہے سوائے عوام کے, ہر ادارے کی عزت ہے سوائے عوام کے. یعنی دیکھیں 8 فروری کو عوام نے کس کو ووٹ ڈالا, نکلا کس کا؟ بھتیجی کا, پیاری بھتیجی کا, کہ جو ڈرامے کرو, ڈاکٹر بنو, تندور والی بنو, پولیس والی بنو, کھیلو کودو, جو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں, جو کھیلو کودو. ہم نے 13 کروڑ کا صوبہ دیا, جو موجہ مارو. ہم جو ہیں انکل جو بیٹھے ہیں, تو یہاں پہ عوام نہیں ہے, ہر کوئی ریاست ہے, ہر کوئی یہاں پہ ریاست ہے. وہ جو جیلر تھا نا اڈیالہ جیل کا, اس نے آرڈر پاس کیے کہ جی میں ڈکلیئر کرتا ہوں بنی گالا کو سب جیل اور بشرا بی بی کو وہاں لے جائیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کسی شخص کا جس کا گھر ہے اس سے پوچھا گیا تھا کہ ہم آپ کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں تھا. جی اس سے تو پوچھیں. کون پوچھے؟ جیلر بھی ریاست ہے, ہر کوئی ریاست ہے, بالکل جو ہر کوئی ریاست ہے. اور ان کا کام یہ ہے عوام کو ڈنڈا دینا. یہاں پہ عوام کی کوئی وہ وقت نہیں ہے, نہ اہمیت ہے. یہاں ہر کوئی ریاست ہے. تو بہرحال پھر بات کریں تو کہتے ہیں ریاست ریاست. بشرا بی بی کا جو بیانیہ تھا وہ ان کے سارے بیانیوں کو اس نے واڑ کے رکھ دیا ہے. اب یہ اپنا تھوکا چاٹیں, خاص کر جو انہوں نے وہ بھڑوے رکھے ہوئے ہیں میڈیا پہ, پیسوں پہ, اور بڑے بڑے اینکرز, اور پتہ نہیں کتنی کتنی ان کی تنخواہیں ہیں. بہرحال وہ جو ہے وہ کریں, اب اپنا گال سولائیں جو ان کے منہ پہ تھپڑ لگ گئے. تیسری بات یہ, عمران خان نے کہا کہ ہم نے پریزیڈنٹ علوی اور جو ہے وہ علی زیدی کے ذریعے 9 مئی کا پیغام بھیجا تھا آرمی چیف کو, اور ہم نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ 9 مئی کس نے کرایا ہے. ہمیں پتہ چل چکا ہے. آپ اپنی ڈومین میں رہیں, یعنی ہم جانیں اور یہ جانیں, آپ اپنی ڈومین میں رہیں, آپ مداخلت نہ کریں. ہمیں پتہ ہے کس نے کرایا ہے, اور ہم جو ہے نا, لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک سیاسی پارٹی کے طور پر سامنے آئے, اور پھر انہوں نے حوالہ دیا کل کی پریس کانفرنس کا کہ آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن لیں. اور واقعی جس طرح میں نے کل کہا کہ یہ پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی. یعنی جتنا بڑا یہ ادارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور ہے بھی صحیح, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈسپلنڈ ادارہ ہے, تو اس قسم کی لینگویج, اور جی 2014 کا دھرنا, آپ کا کیا لینا دینا 2014 کے دھرنے سے؟ 2014 کا دھرنا کیا تھا پتہ ہے؟ وہ تو یہ تھا کہ جی 4 حلقے کھولیں, وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. وہ تو دھاندلی کے خلاف تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی نے کیا کیا ہارنے کے بعد کہ جی دھاندلی ہوئی ہے؟ امریکہ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا. تو پینٹاگون نے کیا کیا اس میں کہ ٹھیک ہے جی آپ جانے اور واشنگٹن جانے, دھاندلی ہوئی ہے تو دیکھ لیں معاملات کو, کہ وہ آ گئے. تو انہوں نے دھرنا دیا. اچھا وہ تھے طاہر القادری صاحب, طاہر القادری صاحب کے 14 بندوں کو نہیں مارا کیا؟ کہ بس وہ کیڑے مکوڑے تھے, حاملہ عورتوں کو نہیں مارا کیا ماڈل ٹاؤن میں؟ لیکن کیا بنا؟ کیونکہ اس میں بھتیجی اور بھتیجی کا خاندان تھا, ان کا بھی ذکر کر دیتے, تو وہ اس لیے انہوں نے دیا کہ ایف آئی آر ہی نہیں ہو رہی تھی.
پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ راحیل شریف کی مداخلت پر ایف آئی آر ہوئی. اس ایف آئی آر کا کیا بنا؟ کدو گھنٹا. کیا بنا ایف آئی آر کا؟ ایف آئی آر تو درج ہو گئی راحیل شریف کے کہنے پہ. کیا بنا ایف آئی آر کا؟ ایف آئی آر جی درج کر کے سیل کر دی گئی. کچھ بھی نہیں بنا. وہ گئے 14 بندے، وہی کیڑے مکوڑے جس طرح ہم ہیں یہاں پہ کیڑے مکوڑے. تو 2014 کا دھرنا کہاں سے یاد آ گیا جنرل صاحب کو؟ وہ تو دھاندلی کے خلاف تھا، وہ تو 4 حلقوں کے خلاف تھا. اور آج عمران خان نے کہا ہے کہ بنائیں، اس پہ بھی کمیشن بنائیں. یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ جی مجھ پر فوج کا ہاتھ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے، جنرل ظہیر کا ہے، جنرل رضوان کا ہے، بنائیں، اس پہ بھی بنائیں. اور مجھے بھی اس کمیشن میں پیش ہونے کی اجازت دیں تاکہ میں بتاؤں. یہ جو انہوں نے 3.5 سال رنڈی رونا رویا نا، آر ٹی ایس اور سلیکٹڈ اور یہ سارا، تو انہوں نے کہا اس پہ بھی بنا کے شوق پورا کر رہے ہیں. لیکن کون بنائے گا؟ پہلے والے کمیشن کدھر گئے؟ حمود الرحمان کمیشن کدھر گیا؟ سب سے بڑا کمیشن، دنیا کا ایسا انوکھا واقعہ کہ جو 47 میں ملک بنا وہ 71 میں ٹوٹ گیا. کسی کو پرواہ ہی نہیں. آج عمران خان نے کہا کہ بالکل وہ سچویشن ہے جب ایسٹ پاکستان میں حالات اس قسم کے تھے. یحییٰ خان نے ان کو انگیج کر رکھا تھا اور بالکل غیر سنجیدہ تھے. وہ آپریشن پہلے پلان کر چکے تھے اور ان کو لولی پاپ دیا ہوا تھا مذاکرات کا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور پھر جو ہی یحییٰ خان ادھر آئے پیچھے سے آپریشن شروع ہو گیا. آج عمران خان نے واضح طور پہ کہا کہ بالکل حالات کی جو ہے نا مماثلت ہے اس سے. لیکن تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا اور پھر ایگوز انائیں. یعنی ابھی ہم کچھ دیر بعد ایک پیغمبر کا جو ہے وہ قصہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ جب آپ اگر سنت پہ چلیں یا پیغمبروں کو فالو کریں، ہمارا تو ایمان ہے، ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو انائیں ہیں، یہاں پہ جو میں ہے، میں وہ ملک سے بڑی ہے، لوگوں سے بڑی ہے. جی میں معافی، کس بات کی معافی مانگے. اور وہ اسد کیسر کی صبح میں نے ویڈیو بھی چلائی تھی کہ خدا نہ خواستہ ہماری غلطی نہ ہو تو ہم تو باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے. یعنی لے دے کے معافی. ہمارا شملہ اونچا ہے، ہم جو ہے نا وہ سب کچھ ہیں. مسئلہ یہی ہے. اور یہ بھی بتایا کہ پہلے واسطہ پڑا نواز شریف سے، پہلے واسطہ پڑا بے نظیر سے، پہلے واسطہ پڑا زرداری سے. ان سے واسطہ پڑا، وہ فوراً نکلے، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور پھر نکل گیا دبئی. بے نظیر بھی نکل گئی اور یونیفارم میں مشرف کے ساتھ مذاکرات مارے اور این آر او لیا. یہ بھگوڑا، یہ تو میرا خیال ہے کوئی 15 دفعہ بھاگ چکا ہے. یہ شیر، یہ تو ایسے دم دبا کے بھاگتا ہے. وہ ایک چل رہا تھا نا فیس بک پہ کہ نواز شریف نے ساری پارٹی کو بٹھایا اور چراغ جلایا کہ جنہوں نے مجھ کو چھوڑ کے جانا ہے وہ چلے جائیں کیونکہ ہم مشکل میں ہیں. تو میں جو ہے نا مائنڈ نہیں کروں گا، جن کو شرم آتا ہے تو چراغ بجھا دیا. کہنے والے کہتے ہیں کہ جب چراغ جلایا لوگ تو پارٹی کے سارے بیٹھے تھے، لیکن نواز شریف خود ٹبر سمیت غائب تھا جس نے چراغ جلوایا تھا. نہ صرف غائب تھا بلکہ جدے پہنچ چکا تھا سرور پیلس میں. تو بہرحال عمران خان نے یہی بات کی ہے کہ بالکل سیاسی پارٹی کے طور پر آئی ایس پی آر سامنے آیا ہے اور اس نے ایک سیاسی پارٹی کے ترجمان کے طور پہ کام کیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی جان کس میں ہے؟ ان کی جان ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کلیش. اس میں یعنی یہ اس طرح ہوتا رہے گا. ان کے موجے ہیں، ان کا حلوہ مانڈا ٹیٹ ہے. وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئی ہے جو کبھی کونسلر نہیں بنی، وہ پالشی وزیر اعظم بھی بن گئے. سندھ میں کھلی بدماشی ہے. یہ آپس میں جو ہے نا یہ کلیش چلتی رہے. وہ ان کا حلوہ مانڈا، درمیان میں گندم کھا جاؤ، $1 ارب کی گندم ڈکار جاؤ،
कीड़ों वाली गंदम लोगों को दे दो रमजान पैकेज में, ये दरमियान में सारा होता रहेगा। अब एक बात सुनने में आ रही है कि 18 अरब रुपया वो मोहसिन नकवी ने वो अमेरिका शिफ्ट किया है, ये भी मार्केट में खबरें चल रही हैं। ये होता रहेगा, ये बिल्कुल होता रहेगा। 9 मई का मंत्र भी इसलिए पढ़ा जाता रहेगा कि ये क्लैश न सिर्फ बरकरार रहे बल्कि दिन ब दिन वो बढ़ती रहे। और फिर आपको पता है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का, आपको पता है कि नहीं जी, हम जो है वो बिला शिरकत गैरे, हम मालिक हैं, हमने ये सारा कुछ करना है। और जो है ना वो बस कल वो हैरानगी की बात ही ना कि कोई सियासी बात नहीं होगी, जनरल साहब ने शुरू किया और वीडियोस पहले ला रखी थी। अगर सियासी बात ना होगी तो फिर वीडियोस कहाँ से आ गई जो चलना शुरू हो गई कि ये वीडियो देख लें। ये जो हाल है इतने बड़े लोगों का, इतने बड़े इदारों का, तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं। आज आपको एक ऐसे पैगंबर का जो है वो कहानी सुनानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है और उम्मीद है काफ़ी सारी आपको नई बातें मालूम होंगी और उम्मीद है आप पसंद भी करेंगे। और फिर पैगंबर ज़ाहिर है, वैसे हम रोज़ाना किसी न किसी के बंदे का जिक्र करते हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बाप बेटा पैगंबर। उनकी पैदाइश एक करिश्मा थी। कैसे? क्योंकि वो एक बांझ वालदा और एक बूढ़े वालिद से पैदा हुए। हज़रत ज़करिया औलाद के लिए हर वक्त दुआ करते रहते। अल्लाह ने उनकी दुआ का जवाब दिया और उनके पास जो है वो फरिश्ते आए, एक वफ्द आया और उनको खुशखबरी दी, खुशखबरी सुनाई। उन्होंने बताया कि अल्लाह ने खुद बच्चे को याह्या का नाम दिया है, यानी अल्लाह पाक ने नाम रखा। जब पैगंबर ने कोई इशारा मांगा कि मुझे कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने कहा कि अगले 3 दिन तक आप बोल नहीं सकेंगे, बात नहीं कर पाएंगे। पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम अगले 3 दिनों तक बात न कर सके। वो जो इशारा मिला था ठीक उसी तरह जिस तरह फरिश्तों ने बताया था, उस वक्त के दौरान उन्हें इशारों से उन्होंने बातचीत की, इशारों में बोल नहीं पाए। कुछ अरसे बाद पैगंबर को एक बच्चे से नवाजा गया। उन्होंने बच्चे का नाम पहले बता दिया गया, याह्या रखा। बच्चा होने के बावजूद वो दूसरे बच्चों से जुदा था। जब बच्चे अपने आप को खुश रखते थे, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम खुद को संजीदा रखते थे। बच्चे थे, ज़्यादातर बच्चे जानवरों को परेशान करके खुश होते थे, लेकिन याह्या अलैहिस्सलाम उन पर रहम करते थे। वो अपने खाने में से जानवरों को खाना खिलाते, खुद दरख्तों के फल या पत्ते खाते थे। बचपन से किताबें पढ़ने का शौक था हज़रत याह्या को। जब वो बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें एक फरमान सुनाया। अल्लाह ताला ने फरमान क्या था? उनको इल्म से नवाजा। जब वो बच्चे ही थे तो सबसे ज्यादा अक्लमंद और इल्म को जानने वाले बन गए। जब भी अल्लाह ने उनको लोगों के मामलों पर फैसले देने की ताकत भी अता की, यानी वो लोगों के मामलात के फैसले करते। उन्होंने मज़हब के राजों की तशरीह की, मज़हब के बारे में, और लोगों को दुरुस्त रास्ते पर चलने की हदायत की। उन्होंने लोगों को शैतान से खबरदार किया, बार बार खबरदार करते। जब वो जवानी तक पहुंचे तो लोगों और जानवरों के लिए उनका रहम बहुत बढ़ गया। उन्होंने लोगों से कहा कि गुनाहों पर नदामत करें। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हज़रत याह्या को तलाश कर रहे थे, जो कई दिनों से गायब थे।
وہ تلاش کرتے رہے اور آخر کار اردن ندی کنارے پیغمبر ان کو ملے، حضرت یحییٰ۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ کے لیے اپنے بیٹے کا خلوص بھرا ایمان دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ ماں باپ ایک اور موقع پر زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کو تلاش کرنے لگے جو 3 دن سے گھر نہیں آئے تھے۔ وہ انہیں قبر میں ملے، بیٹھے ہوئے تھے جنہیں حضرت یحییٰ نے خود کھودا تھا۔ زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بوڑھے پیغمبر نے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے ہر جگہ تمہیں تلاش کیا اور آپ اس قبر میں بیٹھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ فکرہ سننے والا ہے۔ ابا جان، کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے بیچ کا وقت صرف رونے والوں کے آنسوؤں سے پار ہو سکتا ہے؟ رونے والوں کے آنسوؤں سے۔ یہی پٹ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی انا کے چکر میں ہے، ہر کوئی اپنا سر اونچا رکھنے کی چکر میں ہے۔ وہ جو وقت ہے نا، بقول حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، وہ رونے والے کاٹ لیں گے۔ پیغمبر اپنے بیٹے کی عقل مندی پر حیران رہ گئے۔ زکریا علیہ السلام، میں روتا ہوں میرے بیٹے، انہوں نے کہا، اور پھر دونوں مل کر قبر میں بیٹھ کر روئے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر یحییٰ علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کے خوبصورت گالوں پر نشان پڑ گئے۔ ہمیشہ کھلی جگہ پر ان کو آرام ملا۔ انہوں نے کبھی کھانے کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کبھی کبھی پتیوں، جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ گھاس بھی کھایا۔ وہ زمین، غاروں اور پہاڑوں میں کہیں بھی سو جاتے تھے۔ کبھی کبھی رات کو وہ غار میں سونے کے لیے چلے جاتے۔ پیغمبر عبادت میں اتنے غرق ہوتے کہ غار میں رہنے والے شیر یا دوسرے جانوروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ غار میں جا کر بیٹھ جاتے، وہاں آلریڈی اتنے زیادہ جانور ہوتے، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر کیا ہوتا؟ وہ جانوروں کو پریشان نہیں کرتے تھے بلکہ دعا کرتے رہتے، اور اندر سوئے ہوئے جانور بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغمبر کا پروٹوکول اور عزت دیتے ہوئے غار سے نکل جاتے تھے۔ کیا پیغمبر جانے اور ان کا خدا جانے۔ پیغمبر اپنے کھانے میں سے ان جانوروں کو لازمی کھلاتے تھے، پھر وہ اپنے لیے دعا کرتے اور اپنی روح کو مطمئن کرتے۔ رات کو آرام کرتے، روتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ رات کے 3 پورشن تھے۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے ان کو پیار اور محبت سے رلا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو بیان ہوتا نا، پہلے بتا چکا ہوں کتنے رحم دل تھے، لوگ رو پڑتے ان کے بیان سے۔ رلا دیا۔ انہوں نے لفظوں کی سچائی کے ساتھ ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا، لوگوں کے دلوں پر۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ہیروت نام کا ایک ظالم بادشاہ فلسطین پر حکومت کرتا تھا۔ ہیروت بھی پڑھتے ہیں۔ بادشاہ سیلون کی محبت میں تھا۔ سلو بھی لکھا ہوا ہے، سیلون بھی لکھا ہوا ہے، جو ان کے بھائی کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی خوبصورت بھتیجی سے نکاح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ گناہ تھا، لیکن کسی میں بادشاہ کی مخالفت کی ہمت نہیں تھی، اتنا ظالم تھا۔ اس نکاح کو لڑکی کی ماں اور لوگوں نے بڑھاوا دیا تاکہ بادشاہ کے قریب آ سکیں۔
لیکن جب حضرت یحییٰ کو بادشاہ کے منصوبے کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا. انہوں نے کھلے عام اعلان کیا کہ اس طرح کا نکاح ایک گناہ ہوگا اور یہ تورات کی روح سے جائز نہیں. معاشرے میں جو برائی ہے نا وہ برے لوگوں کی شور مچانے سے نہیں ہوتی بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے ہوتی ہے. پاکستان کا حال دیکھ لیں. حضرت یحییٰ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یہ جائز ہی نہیں ہے, تورات میں ہی نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سب کو بلا کر کہا کہ وہ کبھی یہ منظور نہیں کریں گے کیونکہ یہ تورات کے خلاف ہے. پیغمبر کا اعلان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا. وریدہ فاروقی لوگ واٹس ایپ گروپ فوراً ادھر ادھر. جب سیلون نے یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا. وہ لڑکی اپنے چاچا کے ساتھ ریاست پر حکمرانی اس کی چاہت تھی. ہر کسی کی یہی چاہت ہے, جائز نجائز, چاچے نال نکاح, حرام نکاح, کرسی کرسی, فیض عیسیٰ روزانہ لانتا ایکسٹینشن. اس رات اس نے پیغمبر کو مارنے کی سازش کی. اگلے دن اس نے بھڑکیلے کپڑے پہنے اور بادشاہ کے سامنے رقص کیا. ایسا کر کے اس نے بادشاہ کے جذبات کو بھڑکایا اور بادشاہ نے اس کی ساری خواہشوں کو پورا کرنے کی پیشکش کر دی کہ جو مانگنا ہے. بھتیجی تھی, میری خواہش ہے کہ یحییٰ کا سر تشت میں دیکھوں. یہی ہوتا ہے. پھر میرے آج بھی ایک محترم ویور نے پوچھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ راولپنڈی میں رہتے ہیں اور کینٹ میں رہتے ہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں ابھی بھی راولپنڈی میں بیٹھا ہوں, میں ابھی بھی کینٹ میں بیٹھا ہوں. کسی کو بھی ملنا ہو, کسی کو خط لکھنا ہو, خط لکھ دیں. محمود نیازی, اسٹریٹ نمبر 41, علامہ اقبال کالونی, راولپنڈی, کینٹ. اگر مجھے خط نہ ملا اور میں نے جواب نہ دیا تو آپ جو جرمانہ کہیں گے میں دوں گا. تو پھر ایک تو میں فقیر آدمی ہوں, دوسرا یہ میں اتنا پاپولر نہیں ہوں, اور تیسرا یہ کہ یہ فرمائش آ جائے کہ سر تشت میں پیش کریں, کر دیں. یہ آپ دیکھ لیں کس چیز کے لیے, کس نجس چیز کے لیے کہ جی یحییٰ کا سر چاہیے. تو ہمارا بھی چاہیے, جب چاہیے تو حاضر ہے, اتار لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال میں راولپنڈی کینٹ میں ابھی بھی بیٹھا ہوں, یہیں پہ پتہ بھی بتا دیا ہے. خط لکھ دیں مجھے تو میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. راولپنڈی, کینٹ, علامہ اقبال کالونی, اسٹریٹ نمبر 41, محمود نیازی. محمود اقبال خان میرا پورا نام ہے شناختی کارڈ کے مطابق, محمود اقبال خان. لیکن چونکہ میں نیازی ہوں میاں والی کا, اس لیے محمود نیازی مشہور ہوں. سر تشت میں دیکھوں. انہوں نے پورے ملک میں آپ کی اور میری بےعزتی کی ہے. پھر یہ ادارے ریاست آ گئی ہے نا, بےعزتی کی ہے. اگر آپ میری چاہت پوری کرتے ہیں تو میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی, جو ہوتا ہے تاریخ میں. بادشاہ اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا, وہ اس کے اس خطرناک ارادے پر راضی ہو گیا. ظاہر ہے بادشاہ کے حکم سے یحییٰ علیہ السلام کو مار دیا گیا اور ان کے سر کو سیلون کے پاس لایا گیا. جو حکم میرے آقا. اس نے جب سر دیکھا تو وہ سنگ دل عورت خوشی سے نہال ہو گئی. عرش شریف کے تابوت پہ کس نے ٹویٹ کیا تھا؟ ایک ڈائن ہے لاہور کی, ڈائن, یہ شروع سے ہو رہا ہے. اس کے تابوت پہ ٹویٹ کیا تھا ایک لاہور کی ڈائن نے. یہ بھی بڑی خوش ہوئی یحییٰ کا سر دیکھ کے, لیکن خوشی لمبے وقت تک نہ رہی. یہ تو ہم کہتے ہیں, روزانہ کہتے ہیں, روزانہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ خوشی جو ہے وہ لمبے عرصے تک پھر نہیں رہتی. اور پھر جو ہے وہ کیا ہوا, ایک دشمن نے ریاست پر
ریاست ہیرون کی ریاست پر ہیروت حملہ کیا، ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ریاست کو ملیا میٹ کر دیا۔ اصل میں یہ یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ تھا، نہ ہیروت رہا، نہ سیلون رہی، نہ شادی، نہ ہنی مون۔ ویسے بھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ کل 9 مئی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔